السلام علیکم ایوری ون. آج کی کلاس اسٹارٹ تو ہم کر رہے ہیں لیکن پہلے تلاوت سنیں گے, اس کے بعد آج کی کلاس کو اسٹارٹ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اوکے جی, کل میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ وغیرہ کا بتایا تھا اور بھی آگے کی چیزیں تھوڑی سی گریڈینٹ وغیرہ بنا کر دکھایا تھا بیک گراؤنڈ میں. آج اس سے تھوڑا سا آگے کا ٹاپک پڑھیں گے. لائک ہمارا کام تو بیک گراؤنڈ پہ ہی ہوگا. میں سیکشن بنا لیتی ہوں, اور اگر آج آپ کو میری آواز تھوڑی سی خراب لگے تو میں آپ کو بتا دوں, مجھ سے بولا بالکل بھی نہیں جا رہا ہے. میری طبیعت کافی زیادہ خراب ہو رہی ہے اس وقت, بٹ مجھے یہ ظاہر سی بات ہے آپ کے لیے کلاس تو ریکارڈ کرنی ہوتی ہے. تو آئی ایم سو سوری اگر آپ کو میری کلاس کی وجہ سے کوئی ڈسٹربینس ہو, آئی مین میری آواز کی وجہ سے کوئی ڈسٹربینس ہو. نہ میرا دماغ چل رہا ہے فی الحال, اور نہ مطلب بہت برا حال ہے. چلو اسٹائل آپ نے یہاں پہ انٹرنل سی ایس ایس کا یوز کرنا ہے. سیکشن آپ آ جاتے ہیں یہاں پر, ٹھیک ہے. سیکشن میں وتھ جیسے آپ ہائٹ 100 وی ایچ دیتے ہیں نا, ایسے وتھ بھی وی ڈبلیو دے سکتے ہیں, یعنی ویو پورٹ وتھ, یعنی فل اسکرین کی وتھ آ سکتی ہے. جیسے ہائٹ 100 وی ایچ دیتے ہیں نا, وتھ وی ڈبلیو دیتے ہیں, ٹھیک ہے. بیک گراؤنڈ کی بات ہو رہی تھی. اچھا, آپ کوڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے سی ایس ایس کا یونیورسل سلیکٹر میں پیڈنگ 0 اور مارجن 0 لازمی کر دیا کرو, ٹھیک ہے. بیک گراؤنڈ کی بات ہو رہی تھی, یو آر ایل دینا تھا, ٹھیک ہے. یو آر ایل دینا تھا. کوئی امیج لے لیتے ہیں, گوگل وال پیپر امیجز ٹائپ کا کچھ کر لیتے ہیں, صحیح ہے. اور یہاں سے کچھ اچھی سی امیج ڈھونڈ لیتے ہیں جو ایسا ہو کہ اس کی امیج کا سائز جب چھوٹا ہوتا ہے نا, تب آپ سائز کور بھی کر دیتے ہو وہاں سے, تو وہ پکسلس ہٹ رہے ہوتے ہیں. تو کوئی ایسی امیج فائنڈ کریں کہ اس کا سائز ویسے نارملی بھی بائی ڈیفالٹ تھوڑا سا زیادہ ہی ہو, ٹھیک ہے. یا کینوا پہ بھی آپ ڈیزائن بنا سکتے ہیں وال پیپر کے لیے. خیر فی الحال ایک کام کرتی ہوں, میں یہ والی لے لیتی ہوں, کاپی امیج ایڈریس. اس کو اوپن کرتے ہیں, یہاں سے اس کو کاپی ایمیل ایڈریس, ٹھیک ہے, اور یو آر ایل میں آ کے پیسٹ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ پرفیکٹ لگ رہی ہے. اس طریقے سے آپ نا کبھی کبھی یہ انکریکٹ لنک بھی اس طریقے سے آ جاتا ہے کہ جب آپ چھوٹے لنک کو کاپی کرتے ہو نا, تو وہ چھوٹی امیج بائی ڈیفالٹ بھی آ رہی ہوتی ہے. تو ایک کام کیا کرو, یہاں پہ کلک کر کے جب یہ والا سائز آپ کے پاس اوپن ہونا, پھر یہاں سے کاپی امیج ایڈریس کرو گے تو وہ پرفیکٹلی آپ کے پاس امیج آئے گی, ٹھیک ہے. اس طریقے سے کیا کرو اگر گوگل سے امیجز لینی ہو تو. یہ میں ٹرک بتا رہی ہوں ایک. اچھا, پہلے میں نے بیک گراؤنڈ سائز وغیرہ, بیک گراؤنڈ سائز پراپرٹی کا یوز کیا تھا, اور بیک گراؤنڈ پوزیشن پراپرٹی کا یوز کیا تھا سینٹر رکھنے کے لیے, اور یہاں سے وہ سائز کور رکھا تھا, ٹھیک ہے. پہلے اس طریقے سے کام کیا تھا ہم نے. ہو گیا, پرفیکٹ امیج آ گئی ہے, صحیح ہے. مگر اگر یہ آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ ون لائن میں ہی آ جائے, کہ آپ بیک گراؤنڈ پراپرٹی یوز کریں اور ساری چیزیں آپ وہیں پر اپلائی کر سکیں, تو ہوگا کیا, جہاں بریکٹ ختم ہو رہا ہے, یو آر ایل کا بریکٹ جہاں ختم ہو رہا ہے, اس کے بعد بھی آپ یہ لکھ سکتے ہو سائز ہو گیا. پہلے پوزیشن سیٹ کر دو, یہاں پر آپ پوزیشن سینٹر کر سکتے ہو, یعنی ورٹیکلی ہاریزونٹلی دونوں طرح سے سینٹر کرنا چاہتے ہو, اور ساتھ میں سلیش لگا کے کور لکھ دو گے نا, تو ہوگا کیا کہ وہ سائز بھی لے لے گا. کہ یہاں پہ پوزیشن اس نے دیکھ لیے, ورٹیکل ہاریزونٹلی پوزیشن ہے سینٹر, اور سائز ہے کور, ٹھیک ہے. تو وہی بات ہو جائے گی اگر آپ اسے ہٹا بھی دیں. کہاں پہ کرنا ہے, بریکٹ جہاں پہ کلوز ہو رہا ہے اس کے بعد کرنا ہے سیمی کولن سے پہلے, ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں, یہ آپ کے پاس ایک پرفیکٹلی بیک گراؤنڈ سیٹ ہو چکا ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کس طریقے سے بیک گراؤنڈ امیج اور گریڈینٹ کو ایک ساتھ یوز کر سکتے ہیں. دیکھیں, میں یہاں پہ انٹر کر رہی ہوں, پراپرٹی میری ختم نہیں ہوئی ہے, کچھ بھی نہیں کیا ہے, یہ میری پراپرٹی اسٹارٹ ہو رہی ہے, یہ میری پراپرٹی کا ویلیو یہاں پر اینڈ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ چیزیں کچھ بھی نہیں کیا ہے میں نے, جیسے ایک اسپیس کریٹ کیا ہے,
آپ لینئر گریڈینٹ کا یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں. لینئر گریڈینٹ کا یہاں پہ یوز کریں جیسے کہ بلیک اور گرے کلر میں یوز کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, ریلوڈ کریں گے کچھ بھی نہیں ہوگا, کوما لگا لو, کوما لگا لو. ہوگا کیا کہ آپ نے بتا دیا کہ ہم نے لینئر گریڈینٹ یوز کیا ہے, کوما لگا کے ایک امیج بھی یوز کریے. بٹ جیسے ہی لینئر گریڈینٹ اپلائی کیا, گریڈینٹ آ گیا اور امیج چھپ گئی ہماری. اس کے لیے کیا کرنا ہے, ٹرانسپیرنسی ایڈ کرو. کلر میں ٹرانسپیرنسی ایڈ کرو, جو کلر اپلائی کرو اس میں ٹرانسپیرنسی ایڈ کرو. ٹھیک ہے, گریڈینٹ اسموتھ گریڈینٹ بناؤ. تو یہ دیکھو آپ کو یہاں پہ اوور لے کی طرح گریڈینٹ شو ہوگا. لائک میں کلر چینج کرتی ہوں تو آپ کو فیل ہوگا اوور لے کی طرح یہ گریڈینٹ آپ کو نظر آئے گا. اس کا بھی کلر چینج کر لو. ٹرانسپیرنسی ایڈ کرو گے, گریڈینٹ اور امیج کو ساتھ میں یوز کر لو گے. لائک کچھ امیجز ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کو اوور لے دینا ہوتا ہے, رائٹ. اوور لے کے طور پہ آپ گریڈینٹ اس طریقے سے بھی یوز کر سکتے ہیں. کوئی سا بھی کلر اپلائی کرو یہاں پہ اچھا سا, تھوڑا سا اس کو زیادہ ڈارک کرنا ہے ایک سائڈ کو زیادہ ڈارک کرو. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے آپ اپنا بیک گراؤنڈ بنا سکتے ہو. تو یہ چیز مجھے سمجھانا تھوڑی سی زیادہ ضروری تھی. تو اب اس طرح سے بیک گراؤنڈ کو آپ نے سیٹ کرنا ہے. اب میں کیا کروں گی, فی الحال میں بلیک کلر لے رہی ہوں اور اس میں بھی بلیک کلر لے رہی ہوں. اب آپ میرا ورک تھوڑا سا دیکھتے جانا. یہاں سے تھوڑا سا مجھے کیا ملا ہے, ایک اوور لے ٹائپ کا ڈیزائن ملا ہے. اس کو میں ڈارک کروں گی. ٹھیک ہے, اور اس کو میں تھوڑا سا اور لائٹ کروں گی. تو ایک اوور لے ٹائپ کا ڈیزائن مل گیا ہے. اب میں کیا کروں گی, یہاں پہ سیکشن سے ہمارے پاس کیا آتا ہے, جیسے کہ میں یہاں پر کچھ بھی اپنا ہیڈنگ یوز کر لوں, ہیلو ورلڈ کر کے. ٹھیک ہے, ہیلو ورلڈ کر کے ہیڈنگ یوز کر لوں. ایک ڈیو بنا لیتے ہیں کانٹینٹ نام کا, جس کو ہم آئی ڈی دے دیں گے. ڈیو آپ آئی ڈی دینا چاہو نا اس طریقے سے بھی دے سکتے ہو. ٹھیک ہے, ڈیو ہیش اور کانٹینٹ انٹر کرو گے, پورا ایک ایلیمنٹ کریٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, پھر سے بتا دوں, پھر سے سن لو. ڈیو ہیش کانٹینٹ, ہیش کے بعد جو آپ نیم لکھو گے تو ڈیو کے اندر آئی ڈی بن جائے گی کانٹینٹ نام کی. ٹھیک ہے, فوراً سے انٹر کرنا ہوتا ہے, میں نے تھوڑا سا وہ کر دیا. ڈیو ہیش کانٹینٹ کر کے کرو گے, انٹر کر دینا. ٹھیک ہے جی, اور اس کو میں یہاں پر موو کر رہی ہوں H1 کو. اس کے اندر ایک پیراگراف ایڈ کر رہی ہوں لارم کر کے. 30 پکسل کا بٹن ایڈ کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے بٹن آپ بٹن ٹیگ کا یوز کر سکتے ہیں. اور میں یہاں پہ کر دوں گی کانٹیکٹ اس. ٹھیک ہے, سو میرے پاس کچھ اس طریقے کا یہاں پہ ایک کانٹینٹ مجھے مل گیا ہے. اس کو سینٹر کرنے کے لیے میں کیا کروں گی, کانٹینٹ کو پہلے آپ ایک دفعہ بیک گراؤنڈ دے کے دیکھ لیں کہ کیا سین ہے یہاں پر. بیک گراؤنڈ کلر سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو چیزیں ہائی لائٹ ہو رہی ہوتی ہیں, اس کے بعد ریموو کر دو. میری پرسنل یہ ٹرک ہے کہ میں اس طریقے سے کرتی ہوں کہ پہلے چیزوں کو دیکھ لیتی ہوں, اس کے بعد چیزیں سمجھ آتی ہیں, پھر اس کے بعد اس کو ریموو کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے کر لینا ہے. اور اب میں آپ کو کیا بتاؤں گی, اچھا یہ آپ ایز اے ہیڈر کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہو کہ اگر یہ میرے پاس ہیڈر سیکشن ہوتا. اچھا جب یہ میرے پاس ڈیزائن آیا نا تب مجھے ایک چیز سمجھ آئی, اس کو ہیڈر بناتے ہیں. ہیڈر بنا لیا, اس کو ہیڈر کہہ دیتے ہیں. اور اس کو جو ہے نیویگیشن کہہ دیتے ہیں. نیویگیشن, ٹھیک ہے, اور نیویگیشن ایک آئیڈیا مل گیا مجھے یہ کرنے کا. اور نیویگیشن کو اگر آپ کیا کہیں گے, نیویگیشن میں لنک بھی اپلائی کر سکتے ہیں. ہیڈنگ وغیرہ چھوڑو, لنک بنا سکتے ہو اینکر ٹیگ کی مدد سے. کیا کرو گے, سوری یہ نیو ہونا چاہیے تھا, یہ بھی. اس کو ڈیو نہیں نیو کر دو اور اس کے اندر اینکر ٹیگ اپلائی کر دو. ہوم اباؤٹ اس, کانٹیکٹ اس, سروسز. ہوم اباؤٹ, میں آہستہ تو نہیں بول رہی, سچ بتا رہی ہوں, مجھ سے بولا نہیں جا رہا ہے. ہوم اباؤٹ سروسز اور کانٹیکٹ. ٹھیک ہے, ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا میں یہاں پہ کیا کر رہی ہوں. تو اس طریقے کا کچھ مل گیا ہے. اب کیا کرنی ہے, اب
میں دیکھیں بالکل کانٹینٹ اس سے کتنے چپکے ہوئے ہیں، تو میں نیویگیشن کو کیا کہوں گی، ٹاپ باٹم سے آپ 40 پکسل کی پیڈنگ لے لو، لیفٹ رائٹ سے 20 پکسل کی پیڈنگ لے لو، تو اس کے اندر ایک اسپیس کریٹ ہو جائے گا. اسپیس کریٹ ہو گیا، زیادہ ہو گئی ٹاپ باٹم سے، اس کو 30 کر لو، 30 یا 25 کر لو ٹاپ باٹم سے. ٹھیک ہے، اب ٹھیک لگ رہی ہے. اور جو نیویگیشن کے اندر ہمارے پاس اینکر ٹیگز ہیں، نیویگیشن کے اندر اینکر ٹیگ ہے. اب کس کو اسٹائل ہو رہا ہے، نیویگیشن کو ہو رہا ہے. اس کو میں پیڈنگ دینا چاہتی ہوں ٹاپ بٹن سے 0 پکسل، بٹ لیفٹ رائٹ سے ایٹ لیسٹ 7 پکسل کی پیڈنگ مل جائے، تاکہ ان سب کے بیچ میں بھی ایک گیپ سا فیل ہو. ٹھیک ہے، اور یہ آپ کر سکتے ہیں. ٹیکسٹ ڈیکوریشن اس کی ختم کر سکتے ہیں. ابھی میں کس میں اپلائی کر رہی ہوں اسٹائلنگ، اینکر میں. نیویگیشن کے اندر جو اینکر ٹیگ ہیں اس میں اسٹائلنگ اپلائی کر رہی ہوں. فونٹ فیملی اس کی میں ایریل کروں گی. صحیح ہے. فونٹ ویٹ نام کی پراپرٹی ہوتی ہے جس سے آپ بولڈ کر سکتے ہیں. آپ اس کو جتنی ویلیو دیں گے فونٹ اتنا بولڈ ہو جائے گا، فونٹ اتنا بولڈ فیل ہوگا. لائک 800 دے کے دیکھ لیں آپ کو فونٹ اتنا ہی بولڈ فیل ہوگا. صحیح ہے، 700 دے دیں. اور یا ڈائریکٹلی آپ بولڈ بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بولڈ لکھیں گے آپ کو آلریڈی یہاں پہ بولڈ فونٹ فیل ہوگا. کلر اس کا میں وائٹ کروں گی. وائٹ کر رہی ہوں، وائٹ پہ وائٹ نظر نہیں آئے گا، تو وائٹ جو بیک گراؤنڈ ہے نا اس کو بس سمپلی جا کے کہہ دو ٹرانسپیرنٹ. سمپلی جا کے کہہ دو ٹرانسپیرنٹ. صحیح ہے، تو آپ دیکھو ایک کتنا پیارا سا نیویگیشن بن گیا ہے آپ کے پاس. صحیح ہے جی. اور اگر میں اس کو یہاں پر کہہ دوں مارجن، سوری ٹیکسٹ الائن سینٹر کر دوں، تو کیا یہ سینٹر پہ جاتا ہے؟ یہ دیکھیں سینٹر پہ آ گیا. ٹھیک ہے، اور کیا کہہ سکتے ہیں ہم، کیا کر سکتے ہیں، ایک کام کر سکتے ہیں کہ اور کیا کیا چیزیں یہاں پر ہماری اپلائی ہو سکتی ہیں. لائک تھوڑا سا آپ اس کو اپنی طرف سے بھی اسٹائل کر کے دیکھیے گا. ٹھیک ہے، ہوم، اباؤٹ اس، کانٹیکٹ اس، آپ کے پاس یہاں چیزیں آ گئی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ریلوڈ ہو رہا ہے کچھ اس طریقے سے، ابھی چیزیں اور مینیج کرنی ہے. تو یہ ہے ہمارے پاس ایک پیارا سا ہوم پیج ٹائپ کا کچھ لگ رہا ہے. ہوم، اباؤٹ اس، کانٹیکٹ اس، یہاں پہ اب یہ نیویگیشن ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں. ہیڈر کے اندر اگر اس کو آپ اور چیزیں دینا چاہیں، لائک ٹیکسٹ یہاں پہ ہیڈنگ دینا چاہیں ہیلو ورلڈ کر کے، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ کو ایک ڈیو میں رکھنا پڑے گا اور اس کو بھی سینٹر کر دیں. H1 جو ہے ہمارا نیویگیشن کے اندر جو H1 ہے، نیویگیشن کے اندر جو H1 ہے، ٹیکسٹ الائن ہو جائے کیا، سینٹر. اور اس کا فونٹ سائز ہو جائے، فونٹ سائز ایٹ لیسٹ 60 پکسل. 60 پکسل کا فونٹ سائز کر دیا ہے. H1 کو ہی اپلائی کرے نا، ایک منٹ. سیم چیز ہونی چاہیے نیویگیشن، سوری نیویگیشن کے اندر نہیں ہے، یہ ڈائریکٹلی ہیڈر کے اندر ہے. تو آپ اس کو ہیڈر کے اندر ٹارگٹ کرو گے. ٹھیک ہے، تو یہ آ جاتا ہے آپ کے پاس کیا، ہیلو ورلڈ. کلر اس کا بھی وائٹ کر دو، تو یہاں پہ دیکھو ہیلو ورلڈ آ رہا ہے. اچھا، اور ٹاپ سے آپ اس کو پیڈنگ دے دو. پیڈنگ ٹاپ سے آ جائے 80 پکسل. ہوگا کیا، اس کو اوپر سے تھوڑا سا گیپ مل جائے گا، یہ نیچے آ جائے گی. ٹھیک ہے، اور دے دو 180 پکسل دے دو تھوڑا سا، اور نیچے آ جائے گا. صحیح ہے جی. اس طریقے سے ذرا مجھے کر کے دکھاؤ کہ یہ چیزیں آپ کو سمجھ آئی ہیں، اور اس کے بعد ہم آگے کی چیزوں کو سیکھیں گے. اور کل جو ہے آپ کو ایک چیز بنانے کے لیے بھی دوں گی، اس لیے میں نے آج اتنا سمجھا بھی دیا ہے. بٹن بھی اپلائی کرنا چاہو بٹن بھی اپلائی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، کانٹیکٹ اس، کانٹیکٹ اس نام کا بٹن ایڈ کر دیا، یہ رہا. ٹھیک ہے، سیم آپ بٹن کو بھی چیزیں یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہو. ہیڈر، ہیڈر کے اندر جو بٹن ہے اس کو بھی آپ ٹیکسٹ الائن سینٹر کر دو. بٹن کون سا ہے، ڈیو کیا ان لائن ہے یا کون سا ہے، ان لائن تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر میں اس کو کہوں ہمارے ہیڈر کو مارجن 0 آٹو کر دوں، تو کیا ہوگا. اچھا، میں نے ابھی آپ کو فلیکس نہیں سکھایا ہے نا، اس وجہ سے چیزیں یہاں پر تھوڑی ڈسٹرب فیل ہوتی ہیں. لیکن جیسے ہی میں آپ کو فلیکس سکھا دوں گی نا، آپ کی چیزیں مینیج ہونا شروع ہو جائیں گی.
ٹھیک ہے، ابھی بٹن کو رہنے دو. ابھی میرا سچ بتاؤں تو میرا بھی بالکل دماغ نہیں چل رہا کہ میں یہاں پر کس طریقے سے چیزیں مینیج کروں. ایک کام کرو، اس کو کچھ بھی نہیں کرو، بس اتنا کر دو ٹیکس وہ ڈسپلے ان لائن کر دو فی الحال. ٹھیک ہے، ان لائن کر دو اور ان لائن لاک کر دو اور ٹیکس الائن اس کا کہہ دو نیویگیشن میں نہیں، سوری، ہیڈر میں ٹیکس الائن کہہ دو سینٹر، کہ جو اس کے 4 ان لائن ایلیمنٹس ہیں وہ سینٹر ہو جائیں. پھر دیکھو یہ سینٹر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ڈسپلے اس کو ٹیکس الائن سینٹر نہیں کرنا تھا. ڈسپلے ان لائن بلاک میں نے اس کو ایک پوزیشن دے دی ہے، آٹومیٹکلی ان لائن بھی ہو گیا اور بلاک بھی ہو گیا ہے. اور ان لائن ہونے کی وجہ سے آپ اس کے مین یعنی کہ اس کے پیرنٹ کو کہو گے ٹیکس الائن سینٹر، تو اس کے جتنے بھی ان لائن ایلیمنٹس ہوں گے، اس کے چائلڈ ان لائن ایلیمنٹس ہوں گے، وہ کیا ہو جائیں گے، آٹومیٹکلی سینٹر میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے، فلیکس کرنے کے بعد یہ چیزیں آپ کی ختم ہو جائیں گی. اب بٹن کو پیڈنگ دے دو ٹاپ بٹن سے 10 پکسل، لیفٹ رائٹ سے بھی 10 پکسل اگر میں دوں تو کس طریقے سے فیل ہوگا. لیفٹ رائٹ سے آئی تھنک 20 پکسل ہونا چاہیے. یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، بارڈر ریڈیس یہاں پہ میں نے دے دیا ہے 15 پکسل بارڈر ریڈیس کر لو. یہ صحیح ہے. اور اس کا بارڈر نن کر دو. بارڈر اچھا نہیں لگ رہا ہے، بارڈر یہاں پر نن کر دو. ٹھیک ہے جی، تو یہاں بارڈر بھی نن ہو جانا ہے اور یہ تھوڑا سا اس طریقے سے لگے گا. اگر میں اس میں مارجن اپلائی کروں کہ مارجن باہر سے بٹن کو اسپیس مل جائے 20 پکسل کا، تو کیا ہوگا دیکھیں، آؤٹ سائڈ سے اس کو اسپیس مل جائے گا. ٹھیک ہے، 20 پکسل کا. یا مارجن ٹاپ صرف رکھنا چاہتی ہوں میں 80 پکسل کا، تھوڑا سا اس سے نیچے. کافی زیادہ ہو گیا ہے، 80 پکسل نہیں 40 پکسل دیکھتے ہیں. 40 پکسل یعنی چیزوں کو سیٹ کرنا ہو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور اس میں آپ شیڈو وغیرہ دینا چاہیں شیڈو وغیرہ بھی دے سکتے ہیں. باکس شیڈو 2 پکسل 2 پکسل 8 پکسل بلر 2 پکسل اسپریڈ اینڈ وائٹ اگر دینا چاہوں کیسا لگے گا، کچھ اس طریقے کا لگے گا اور بالکل بیکار لگ رہا ہے. 0 پکسل یہاں سے کر دو، سوری 1 پکسل اور 0 پکسل، ایکس ایکسس سے 0 پکسل، یہ تھوڑا سا بیٹر لگ رہا ہے. اور 8 پکسل کے بجائے 5 پکسل کا بلر لے رہی ہوں میں یہاں پر. اور اسپریڈ بالکل بھی نہیں کر رہی، اسپریڈ کی ویلیو ہٹا دو. اسپریڈ کی ویلیو ہٹا دوں گی تو یہ بیٹر فیل ہوگا. ٹھیک ہے، ایک کام کرتے ہیں اس کو بھی دے ہی دیتے ہیں 2 پکسل کا. صحیح ہے، اس طریقے کا لگ رہا ہے یہ، لیکن مجھے ابھی اتنا پرسنلی پسند نہیں آ رہا. اور اس کو 8 پکسل ہی کر دو. یہ چیزیں آپ اپنے طرف سے بھی سیٹ کر کے دیکھنا. اور جیسے یہ ہوور وغیرہ، مطلب ابھی بہت ساری چیزیں جو آپ نے سیکھنی ہیں، تو جتنا میں نے آپ کو سکھایا ہے میں اس حساب سے یہ چیزیں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں. فی الحال اتنا کر کے دیکھو یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں یا نہیں، اتنا بن رہا ہے آپ سے یا نہیں. ٹھیک ہے، تو ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. اور ابھی جو ہے نا میں نے اس کو مطلب جب آپ کو اور پراپرٹیز سکھا دوں گی، مطلب میں چاہ رہی ہوں کہ جو سیکھ چکے ہو اس پہ اچھے سے اچھی پریکٹس کر سکو. آج بھی میں نے نئی چیزیں سکھائی ہیں اور مزید پراپرٹی سکھاؤں گی، تب ہم فنیشنگ کی طرف آئیں گے، تب ہماری ویب اور اچھے سے اچھی ہوتی چلے جائے گی. ٹھیک ہے جی، تو اس کی بھی فکر بالکل مت کرنا. میں آپ کو بہت 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 امیزنگ ٹائپ کی ویب بنوانے والی ہوں. بالکل کریٹو ڈیزائننگ ہم کرنے والے ہیں، بٹ ٹائم کے ساتھ جب ہمیں مزید اور ایڈوانس پراپرٹی سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو آہستہ آہستہ سیکھ رہے ہیں، 1 بائی 1 سیکھ رہے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. ابھی کے لیے اللہ حافظ.